معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے، اس کا یہ نظام، اس کا قانون رہا ہے کہ وہ ایام کو بدلتا رہتا ہے، اور ایام کی تبدیلی اور اس کے بدلاؤ کا بھی اس کے یہاں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون اور دستور ہے۔ اس قانون اور اس دستور کی زد میں جو بھی آ جائے تو وہ پیسا ضرور جاتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ آپ ہرگز اللہ رب العزت کی سنت میں، اس کے نظام میں، اس کے قانون میں، اس کے سسٹم اور دستور میں تبدیلی نہیں پائیں گے، اور اسی طرح سے کوئی تغیر بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو نظام رکھا ہے اس نظام میں تبدیلی کبھی نہیں آتی، یہ اللہ رب العزت کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اب اس سسٹم کے تحت اور اس سسٹم اور نظام اور دستور کی زد میں جو بھی آ جائے، اللہ کے ماننے والے ہوں تب بھی اور نہ ماننے والے ہوں تب بھی، اگر زد میں آتے ہیں تو پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اور اسی طرح سے اس کے خالق و مالک ہونے کا اور اس کے سارے احکام کو ماننے کا ہم نے دم بھرا ہے۔ ہم نے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس لیے صرف اور صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہم نے زبان دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ زبان بھی دی ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کو، اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو، ان ساری چیزوں میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور نمونہ، بطور ماڈل کے رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم نے اس بات کا بھی ہم نے عہد کیا ہے، اس بات کی بھی ہم نے زبان دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام لمحوں کو اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اس کے احکام اور اس کے فرامین کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگیاں گزاریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب عہد و پیمان کو انسان اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے عہد کو پورا نہ کرے اور اپنے قول و قرار کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کی وہ زد میں آتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا میں آتا ہے تو نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور جب اس کے غیظ و غضب میں آتا ہے تو پھر ابتلا اور آزمائش کے ساتھ ساتھ عذاب سے بھی دوچار کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس زمین پر دولت کا نشہ بھی آیا تھا قارون کو، لیکن دولت کا نشہ بھی چور ہو گیا، وہ نشہ بھی اتر گیا۔ وقت آنے پر نشہ اتر جاتا ہے، اور اگر نشہ نہ اترے تو وقت اتار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے نشے کو اتار دیتے ہیں۔ اس لیے دولت کا نشہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ وقتی طور پر کچھ اکڑ پھو مچائے، فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ اکڑ پھو وقتی ہوتا ہے، یہ نشہ ہوتا ہے، اتر جاتا ہے یا اتار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ نے اور پڑھا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اسی طرح سے ان کے زمانے کا جو فرعون تھا، جو کتنا بڑا جابر و ظالم تھا، اور اس کی حکومت کے ڈنگے بجتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ حکومت کا نشہ بھی اترا، وقت نے اتارا، نشان نے عبرت بنا دیا، اور آج بھی اس کی لاش کو دیکھ کر کے حکومت کے نشہ میں چور لوگوں کو عبرت لینا چاہیے، درس لینا چاہیے۔ بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم اور نظام ہے، اس نظام کی زد میں جو آئے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں فرعون کے جبر کو، اس کے ظلم کو
اور اس کے تکبر و عناد کو اور اس کی ذات سے جو زمین فتنہ اور فساد سے بھری تھی ان تمام کی تمام چیزوں کا صفایا کیا، اسے ملیامیٹ کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ مروا دیا کرتا تھا، کیونکہ بچوں سے اسے ڈر تھا کہ اس کی حکومت پر آنچ نہ آئے، اس کے اقتدار اور کرسی پر کوئی حرف نہ آئے۔ اقتدار و کرسی کے نشے میں، اقتدار و کرسی کے بچاؤ کے لیے اپنی ہی رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اس نے ایسی داستان گھڑی جس سے دنیا بھی دنگ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی اپنی تدبیر تھی، اس کی اپنی اسکیم اور سوچ تھی کہ میں اپنی اس حکومت کے بقا کے لیے اس کرسی پر آنچ نہ آئے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو بچپنے کی حالت میں قتل کروا دیا کرتا تھا، لیکن اس منحوس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس حکومت کے دینے والا کوئی اور ہے، عزت و سرخروئی دینے والا کوئی اور ہے، موت و زندگی دینے والا کوئی اور ہے، کامیابی و کامرانی سے دوچار کرنے والا یا اسی طرح سے ناکامی اور نامرادی کے گڑھے میں ڈھکیلنے والا کوئی اور ہے۔ اس منحوس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نحوست کو کیسے ختم کیا، میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہماری نیت یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے، علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین کے اندر جو کمزور ہیں، جو پست ہیں، جو شکست و ریخت جن کا مقدر بن چکا ہے، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ ہم مظلوم ہیں جو بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کے مظلوم لوگوں کے ساتھ اب ہم احسان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ان پر ذلت آئی کیوں تھی، یہ بھی قابل غور ہے۔ وہ پسپائی سے دوچار ہوئے کیوں تھے، یہ بھی اہم پہلو ہے۔ اس پر تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف حضرت موسیٰ کے اس پہلو کو صرف نہیں سننا اور پڑھنا چاہیے جہاں انہیں فتح و کامیابی حاصل ہوئی، جہاں اللہ رب العزت نے انہیں بچایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا۔ صرف یہی ایک نقطہ نہیں ہے غور کا، یہ نقطہ بھی غور کرنے کا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یہ شکست کیوں رکھی، اسے ذلیل و رسوا کیوں کیا۔ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انہیں پہلے ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، شکست و ریخت کیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے مواقع فراہم کیوں ہوئے۔ اس پہلو پر ہمیں پہلے غور کرنا ہے، بعد میں خوشخبریاں ہمارے سامنے ہوں گی کہ پھر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیجے گا جو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا امن و شانتی کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، اس نے اس زمین کو اور زمین کے اندر بسنے والی مخلوقات کو، ان مخلوقات میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر وہ اسے بتائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہوش کے ناخن نہ لے، اگر پھر بھی اس کی نیند سے بیدار نہ ہو اور ہوش میں نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت ایسوں کے نشے کو اتارنے کی ترتیب بھی جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے منظم سازشیں کی، مکمل پلاننگ کی، اور پلاننگ کیا تھی؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سارے قبیلوں کو اکٹھا کر لیا، کہا ہر قبیلے کا ایک گبرو نوجوان قسم کا آدمی آئے اور سب ایک بارگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، تاکہ کسی قوم سے ان کے خاندان والے دیت لینے کے علاوہ اور قصاص میں کسی کو قتل کرنے کی ان کے اندر ہمت اور سخت نہ رہ سکے۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اللہ یاد دلا رہا ہے، سبق ہے اس میں، یاد کرو اس وقت کو جس وقت کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی سے نکالنے کی اور اپنے درمیان سے اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ نئی نئی ترکیبیں کی، اسکیمیں کی، دارالندوہ میں بیٹھ کر کے اعلیٰ اور اشراف کے لوگ بیٹھے، مل بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر اسے سائڈ لگانے کی پوری کوشش کی، پلاننگ ہو گئی۔ پلاننگ کس بات کی؟ لیقتلوک او یخرجوک، اور اس سے بجے لیثبتوک، یا تو انہیں قید کر لے یا انہیں قتل کر دے یا نکال باہر کر دے۔ اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
یہ الگ پلاننگ کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، تدبیر کر لیا تھا، انجام بھی دینے کے لیے مکمل طور پر سب عمل میں سرگردہ تھے۔ اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے اچھی تدبیر اور اس سے اچھی اسکیم کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کے بندے بن کر اگر رہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نشہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، وہ نشہ اپنوں سے ہو یا نشہ غیروں کی طرف سے ہو، نشہ ہے تو اترے گا، اور اگر زیادہ بن جائے تو پھر اتارنے کی ترتیب اللہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے دو باتیں کی تھی، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو اور صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھو۔ آگے خوشخبری والا جملہ پڑھا، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث ٹھہراتا ہے۔ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس زمین کی وراثت عطا کر دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو متقیوں کے لیے ہے۔ اب اس واقعے کے اندر ان کی شکایات اور شکایات کا جواب جو دیا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کا، ذرا سمجھیں تھوڑی دیر رک کر کے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اب ذرا تھوڑا سا یہیں رکیں، سوچیں۔ اب یہاں ہم دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے در سے بدکے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ در سے لنک تو ہے مگر وہ لنک نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ دونوں طرح سے، دونوں قسم کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں۔ جو اس در سے دور ہیں یہ تو بہت بڑی اور بری بات ہے، لیکن کچھ لوگ اس در سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود جڑنے کی جو خوبی ہونی چاہیے، جڑنے کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اس کیفیت سے دور ہیں۔ اب جو لوگ اللہ رب العزت کے در سے دور ہیں اس پر میں کیا کہوں؟ یہ تو آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو لوگ دور ہوتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں آپ کو، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعہ، اللہ تم پر ایسی ذلت طاری کرے گا اور ایسی شکست اور ایسی مظلومیت سے دوچار ہو جاؤ گے، لا ينزعہ، جس مظلومیت سے تم نکل بھی نہیں سکتے، جس ذلت سے، جس بے عزتی سے، جس شکست سے تمہارے پاس نکلنے کا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ نہ آؤ۔ جب تک دین کی طرف انسان واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا تب تک ذلت و رسوائی، شکست و ریخت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور پڑھ دوں آپ کو، بشر هذه الامہ، اس امت کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ بالثناء والرفعۃ فی الدین، بلندی کی، عزت و سرفرازی کی، فتح و کامیابی کی، کامرانی کی، سرخروئی کی، اور دین کے غلبے کی،
یعنی یہ لوگ بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، یہ عزت و سرفرازی کے اعلیٰ اور جو سریا پر ہوں گے، اور ان کا دین غالب ہوگا، یعنی انہی کے بول بالا ہوگا، پوری دنیا ان کے گن گائے گی، ان کی تعریف کے پل باندھے جائیں گے۔ بشر هذه الامه بالرفع بالثناء والرفعه في الدین، اور آگے فرمایا والنصر والتمکین فی الارض، مدد ان کے شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد انہیں ملے گی، اور زمین کے اندر خلافت، اقتدار، حکومت ان کا مقدر ہوگی۔ یہ خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، لیکن آگے بھی ایک بات فرمائی، ہم لوگ صرف وہ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، یہ بشارت، یہ خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی ہے وہ تو ہم نے سن لی۔ اب ذرا آپ کو میں بتا دوں کہ وہ جو آپ نے آخری جو جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا، تو ان میں سے جس شخص نے عمل کیا، آخرت والا عمل ہوگا لیکن للدنیا، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے حصول کی خاطر، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر عمل کرے آخرت کا اور حصول ہو دنیا، تب نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ اللہ کے در سے دور ہیں، جو دور ہیں وہ آئیں، اور یہ مشترکہ مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ آج امت پر چوطرفہ عالمی پیمانے پر جن مسائل سے یہ امت دو چار ہے، کسی سے مخفی اور ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان مسائل کو اگر دور کرنا ہے، عزت و سرخروئی کے میدان کو جیتنا ہے، اسے اپنے انڈر میں لینا ہے، تو پھر پوری امت کو جاگنا پڑے گا، اور جاگنے میں سب سے پہلا کام اللہ رب العزت کی طرف لو لگانا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، حضرت موسیٰ نے سب سے پہلی گفتگو اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ۔ میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ اللہ سے قریب ہیں، اس کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، کم از کم 17 مرتبہ 5 وقتہ نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ فرائض کی بات میں کر رہا ہوں بھی، 17 رکعات جو یہ فرض ہے، اس میں 17 مرتبہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آتے ہیں، اور کتنے % ہوں گے یہ آپ فیصلہ کر لیجیے۔ صرف رونا یہ علاج نہیں ہے۔ بیماری کیوں ہے، اس بیماری کے لیے کون سی دوا ہے، وہ دوا کیسے، کب اور کس طرح کھانی ہے، یہ سب بھی چیک کرنا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، 17 مرتبہ کہتا ہے وہ ایاک نستعین، اور اس جب مصیبت میں جب وہ گھرے تو پھر اس کی حرکت دیکھ لو، پھر ذرا اس کی زندگی کا مطالعہ کرو، کہاں تک اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و ایاک نستعین اس کی عمل پر فٹ آتے ہیں، کہاں تک۔ یہ جو آ چکے ہیں، جو ایاک نستعین کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو چکے ہیں، وہ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس زبانی زندگی کا عملی زندگی سے کس حد تک دونوں کا آپس میں توافق ہے، تطابق ہے، اور کہاں تک وہ پھٹ آتے ہیں، ذرا آپ تحلیل کر لو۔ اور آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ نام لیتے ہیں اللہ کا، دوستی اللہ کے دشمنوں سے، نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بود و باش، کھان پین، رہن سہن، تعلقات، دوستی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سی۔ سوری کاروبار ہمارا شیوا، چوری چماری، عیاری، مکاری، دسیسہ کاری، جھوٹ، فریب، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ۔ زندگیوں میں انقلاب ایسے نہیں آتا، فیس بک اور واٹس ایپ سے انقلاب نہیں آتا، عملی زندگی کو نکھارنا پڑتا ہے۔
اپنے آپ کو پیش کرو، دنیا کے سامنے اپنا نمونہ پیش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماڈل پیش کیا اپنے آپ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ماڈل ہیں، جو نمونہ ہیں، یہ صرف ذاتی زندگی کی حد تک نہیں تھا، اور پھر اس کا تعلق شخص کے انفرادیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق امت کی اجتماعیت سے ہے۔ امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ماڈل کو اپنے سامنے رکھے اور اس ماڈل نما اپنے آپ کو بنائے، پھر خود کو پیش کرے دنیا کے سامنے کہ یہ وہ نمونہ ہے جس نمونے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اس کا یہ محبوب دین ہے جو کامل اور مکمل ہے، جس کے اندر زندگی کی گزارنے کے تمام شعبے مکمل طور پر موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو صاحب ایمان ہوں، عمل صالح کرتے ہوں۔ وعدہ کس چیز کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کا اقتدار، اس زمین کی حکومت اور اس زمین کے وارث۔ آگے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جس طرح لوگوں کو اللہ رب العزت نے خلافت ارضی بخشی تھی، اسی طرح سے آج بھی اگلا انہیں بھی ویسے ہی خلافت عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو شانتی بھنگ ہے پورا، جو خوف کا، ہراس کا، اضطراب، بے چینی کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ رب العزت امن و شانتی کی کیفیت سے بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کی جگہ امن و امان کو بھر دے گا اس دنیا میں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ضرور بضرور ان کے دین کو غلبہ عطا کرے گا، اس دین کو جس دین کو وہ خود بھی پسند فرماتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ خلافت مل جائے زمین کی، حکومت و اقتدار مل جائے زمین کا، کرسی و عہدہ اور منصب مل جائے، ساتھ ساتھ آپ کا جو دین اور دھرم ہے اس کو بھی قوت و غلبہ حاصل ہو جائے، اور دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اور انسان کو اس دنیا میں چاہیے کیا؟ لیکن شرط کیا رکھی؟ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب الذین آمنوا منکم، تم میں کا وہ شخص جب صاحب ایمان ہو جائے اور ایمان کے حساب سے عمل پیرا، تب یہ خوشخبریاں ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسی طرح سے قرآنی آیت کا لب لباب، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنی قوم کو تسلی دیتا ہوا وہ جملہ، یہ ہمیں درساتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، لوٹیں، آ جائیں اپنے دین کی طرف، اپنے دین کی طرف آ جائیں، اور استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید پر ڈٹ جائیں۔ ایک صحابی آئے تھے، کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے جس چیز کو جان لینے کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی مجھے کوئی ایسی سٹک چیز بتلائیے جس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہوں، اور ڈٹ جاؤ اس پر ڈٹنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا طلب کرنے والا ہو یا آخرت کا طلب کرنے والا ہو، دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نگاہ دنیا پر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اسی دنیا میں دونوں جی رہے ہیں، اس دنیا کو حاصل دونوں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم دونوں کو دنیا اتنی دیں گے جتنی ہم نے ان کے لیے مقدر کر رکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ ذرا پیٹرن دیکھیں اللہ کا، جو لوگ آخرت کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم انہیں بڑھا کے دیں گے،
ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی کرتے ہیں، یعنی دنیا کی صرف طلبگار ہیں، دنیا کی چمک دمک زیب و زینت میں صرف پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم انہیں بھی دیں گے۔ انہیں بڑھا کے دینے کی بات نہیں کی ہے، ہم انہیں کتنا دیں گے؟ اتنا دیں گے جتنا ان کے مقدر میں ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں جو آخرت کی کھیتی کرتے ہیں ہم بڑھا کے دیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر دنیاوی ناز و نعم، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی مال و دولت جو اللہ رب العزت نے اس آخرت کے طالب شخص کو دے گا جتنی اس کے مقدر میں ہے، اور مقدر میں جتنا ہے اتنا اس کو بھی ملنا ہے جو دنیا کا طالب ہے، اتنا ہی اسے بھی ملنا ہے جو آخرت کا طالب ہے۔ ہر ایک کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کیا کچھ کب کیسے کتنا ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ لیکن جو آخرت کا طالب ہے اسے اللہ رب العزت آخرت میں اجر و ثواب اور نیکیاں بڑھا کے دے گا۔ اس کو صرف دنیا میں اتنا ملے گا جو مقدر ہے، اور آخرت کے طالب کو دنیا میں اتنا ملے گا جو مقدر ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اور دنیا دار کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ استعینوا باللہ، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کا سہارا، عبادات کا سہارا، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے اعمال کا سہارا۔ اور میں آپ کو بتا دوں نماز کا سہارا کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے نکلے، اور راستے میں ایک ظالم بادشاہ ملا، جو آپ کو پتہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس ظالم بادشاہ کا اپنا دستور تھا کہ ادھر سے گزرنے والے ہی اگر کوئی عورت خوبصورت ہو تو اس کو اپنے پاس بلا کر کے اس سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، یعنی اس کی عزت و آبرو کو پامال کرتا تھا۔ حضرت سارہ بھی وہاں تک لے جائی گئی۔ جو قصہ پورا ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں، لیکن حضرت سارہ ابھی اس ظالم بادشاہ کی طرف جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں کھڑے ہیں۔ حضرت سارہ عزت و عفت کے ساتھ جب ساتھ ہی ساتھ ہاجرہ تحفے میں لے کے پہنچتی ہیں، حضرت ابراہیم نماز میں ہیں۔ سارہ واپس آئی ہیں تو نماز میں پائی ہیں، سارہ گئی ہیں تو وہ نماز میں تھی۔ کس سے لوگ لگا رہے تھے؟ کون سی وہ ذات تھی؟ اس ذات باری تعالیٰ تھی۔ اس ذات سے جو غالب ہے، عزیز ہے قدیر ہے، اس ذات سے مطالبہ کیجیے۔ باقی کسی کے ہاں کوئی وسعت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں۔ عزت والی ذات، غلبے والی ذات، قوت والی ذات، جابر اگر کوئی ذات ہے تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ نماز میں ہیں، جب بیوی آتی ہے تو پورا قصہ بتاتی ہے۔ اور آپ کو شاید پتا ہو دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ دعائیں بھی کرتے رہیں مصائب میں، وہ مصائب آپ کے ذاتی ہوں، آپ کے گھریلو ہوں، آپ کی قوم کے ہوں، آپ کے قبیلے کے ہوں، آپ کے ملک کے ہوں، آپ کے صوبے اور خاندان اور ضلع کے ہوں، یا آپ کے عالمی پیمانے پہ امت مسلمہ کے ہوں، دعاؤں کا سہارا لینا نہ چھوڑیے۔ خوشی کے ایام ہو تب بھی، غمی کے ایام ہو تب بھی دعاؤں کا سہارا۔ آپ کو پتا وہ غار میں جو 3 آدمی پھنسے تھے، اب دیکھیں ایک طرف ان کے ساتھ دعائیں ہیں، دوسری طرف ان کے پاس اچھے عمل ہیں، مخلصانہ عمل صرف للہ ہے۔ یہ مخلصانہ عمل کیجئے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، سارے مصائب و مشکلات کا حل ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا انکار نہیں کوئی کرتا، نمازیں بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، اور اسباب کا اختیار کرنا بھی یہ توکل کی بنیاد ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا کو میں نہیں کرتا، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اب تینوں پھنسے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک دعا کرتا ہے، اپنے اچھے عمل کا وسیلہ بناتا ہے، اللہ میں نے یہ کام کیا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، نیک عمل کا وسیلہ بنایا۔ پہلا دعا کر کے فارغ ہوتا ہے، وہ چٹان تھوڑی سی کھسکی۔ دوسرا بخاری میں موجود واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ دوسرا آدمی دعا کرتا ہے، اللہ میں نے وہ کام کیا تجھے پتا ہے، اگر میں نے وہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔
اگر وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، وہ کام بڑا چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کام ہو رضائے الہی کی خاطر، اسے اپنے مصیبت میں یاد کر کے اللہ سے دعا کرو، اللہ میں نے وہ کام کیا تھا، تجھے پتا ہے اگر یقیناً میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا، اور تیرے علاوہ ہے کون؟ میں جا بھی کہاں سکتا، تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر گنجائش بھی تو نہیں، کوئی در ہے ہی نہیں، گنجائش تو بعد کی بات ہے۔ چٹان تھوڑی سی اور کھسکی مگر اب بھی نکلنے کی گنجائش ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، سیم وہی کیفیت، مولا وہ میں نے بھی ایک کام کیا تھا، اگر وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، مصیبت میں گرے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، مشکلات کو حل کر دے، پریشانی سے نجات دے، چٹان اتنی کھسکتی ہے کہ اب تینوں بآسانی اس سے نکل جاتے ہیں۔ دعاؤں کا سہارا، نماز کا سہارا، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دو سہارا اور بھی سہارے ہیں، اچھے اعمال کا سہارا، یہ نماز عمل ہے، دعا عمل ہے، دعا عمل ہے، نماز عمل ہے، اور یہ ساری چیزیں کب کام کرتی ہیں؟ جب الذین آمنوا، جب ایمان ہو، جب توحید میں خلل نہ ہو، توحید بالکل 100% اصلی اور درست ہو، توحید میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، تب یہ دعا رنگ لاتی ہے، تب یہ نماز رنگ لاتی ہے، تب مصائب و مشکلات میں یہ اعمال کام آتے ہیں، تب اللہ رب العزت لاج رکھتا ہے اور مصائب و مشکلات سے چھٹکارا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ استعینوا باللہ واصبروا۔ صبر کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کر لو، بس اسی کا نام صبر ہے، نہ، یہ صبر کا 1/3 ہے، 1/3 حصہ ہے صبر کا۔ صبر مصائب آئیں تو اس پر صبر کرنا ہے، لیکن مصیبت لائیں نہ، مصیبت آ جائے، آپ پر اچانک کوئی حادثہ ہوا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے، اب یہاں صبر کیجئے، دوا کیجئے، دعا کیجئے، لیکن آپ خود ہی اپنے ہاتھ ڈال دیجئے، یہ حماقت کی انتہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ مصیبت جب آ جائے تو صبر کریں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی جتن ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کے وقت جب دل مجبور کرے نہ کرنے پر تو وہاں صبر کیجیے اپنے آپ کو، اطاعت پر ڈٹنا یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا، اس سے رکے رہنا یہ صبر ہے، اطاعت کرتے رہنا یہ صبر ہے، منہیات سے بچاتے رہنا یہ صبر ہے، اور مصائب و مشکلات جب آ جائیں تو ان مصائب و مشکلات پر اللہ رب العزت کی تقدیر کو مانتے ہوئے صبر کرنا یہ صبر ہے۔ وَاصْبِرُوا، استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا، اللہ ہمیں